شادی کے بعد میرا شوہر ایک بار بھی میرے قریب نہیں آیا تھا۔ میں بہت ہی زیادہ بے چین تھی کہ آخر میں اپنے آپ کو کس طرح ٹھنڈا کروں۔ ایک دن گھر میں میرا دیور اکیلا تھا۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور السلام علیکم ناظرین، میرا نام یاسمین ہے، میری عمر 17 سال ہے، میں چنیا کے ایک شہر میں رہتی ہوں۔ میری شادی خالہ کے بیٹے سے ہوئی تھی۔ میری خالہ کراچی میں رہتی تھی۔ میرے شوہر کا نام شفقت تھا۔ میری شادی کو ابھی 1 سال ہوا تھا کہ میرے شوہر نے اپنا رویہ بدلنا شروع کر دیا تھا۔ میری فیملی ٹوٹل 6 افراد پر مشتمل تھی۔ میرے ساس سسر، میرا شوہر، ان کے 2 بہن بھائی۔ میرا دیور نعیم میرے شوہر سے 3 سال چھوٹا تھا اور اس کی عمر 22 سال تھی۔ میرے شوہر کو کوئی اور لڑکی پسند تھی، اس لیے انہوں نے شادی کی پہلی رات ہی مجھے بتا دیا تھا کہ میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا اور میں تمہیں پسند نہیں کرتا، اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ لیکن میں نے اپنے ماں باپ کی عزت رکھنے کے لیے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تھا اور میرے ماں باپ نے بڑی مشکل سے میری شادی کی تھی۔ اب میں ان کا دل نہیں توڑ سکتی تھی۔ جب میرے شوہر نے یہ بات کہی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی اور میں ساری رات روتی رہتی۔ میرا دیور نعیم، جو کہ کافی خوبصورت اور حسین نوجوان تھا، وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا اور اکثر میرے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ میرا شوہر شفقت میرے کمرے میں نہیں آتا تھا۔ وہ صبح کام پر چلا جاتا اور شام کو آ کر لانچ میں ہی سو جاتا تھا۔ میں کمرے میں ان کا انتظار کرتی رہتی اور انتظار کرتی کرتی سو جاتی۔ میرا دیور نعیم فیکٹری میں مینیجر کی جاب کرتا تھا اور میرے شوہر کا اپنا کپڑے کا کاروبار تھا۔ میرے ماں باپ نے ایک کھاتے پیتے گھرانے میں میرا رشتہ کیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں پر میری زندگی عذاب بن جائے گی اور میرا شوہر مجھے ایک دن گھر سے باہر نکال دے گا۔ شام کو میرا شوہر کام سے واپس آیا تو میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ میری نئی نئی شادی ہوئی تھی اور میری خالہ مجھے کھانا اپنے کمرے میں ہی دے کر جاتی تھی۔ میری خالہ کو ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ میرے بیٹے نے ہماری نئی دلہن کو کیا کہا ہے اور وہ کیوں اداس رہتی ہے۔ میری خالہ جب کمرے میں آتی تھی تو میں اس کے سامنے مسکرا دیتی تھی اور اسے محسوس نہیں کرواتی تھی۔ شام کے وقت میرا شوہر کام سے واپس آیا اور لانچ میں لیٹ گیا۔ وہ وہاں پر ہی کھانا کھاتا تھا اور وہاں پر لیٹ کر سو جاتا تھا۔ اس کے گھر والے اس کو کہتے کہ اپنی بیوی کے پاس سویا کرو، لیکن وہ کہتا کہ کچھ دن میری طبیعت خراب ہے، اس لیے میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ میرا دیور نعیم شام کو 10 بجے میرے پاس آیا تو میرے شوہر باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا دیور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور میرے سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا۔ میں بھی اس کی باتوں کی دیوانی ہونے لگی اور اس کی طرف مائل ہونے لگی۔ مجھے یہ دکھ بھول گیا کہ میرا شوہر میرے سے بات نہیں کرتا اور مجھے پسند نہیں کرتا۔ اس نے مجھے طلاق دینے کا کہہ دیا ہے، کیونکہ میں اب اپنے دیور نعیم کی محبت میں پاگل ہونے لگی تھی۔ نعیم ایک خوبصورت اور حسین لڑکا تھا۔ نعیم کو دیکھ کر میرا دل کرتا کہ اس کے ساتھ میں وہ سب کچھ کروں جو میں اپنے میاں کے ساتھ کرنا چاہتی تھی، اور میں نے اپنے دیور نعیم کو اپنے دل کی دنیا کا بادشاہ بنا لیا تھا۔ نعیم مجھے کہنے لگا کہ بھابھی، شفقت بھائی کیوں آپ کے کمرے میں نہیں آتے اور کیوں آپ سے وہ سب کچھ نہیں کرتے جو شادی کے بعد ایک مرد اپنی بیوی سے کرتا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ تمہارے بھائی مجھے پسند نہیں کرتے، حالانکہ میں انتہا کی خوبصورت تھی اور کئی لڑکے میرے پیچھے پاگل تھے، لیکن میرے ماں باپ بہت سخت تھے، اس لیے میں نے کبھی بھی کسی لڑکے سے ناجائز تعلق قائم نہیں کیا تھا اور نہ ہی کسی کو کبھی دل دیا تھا۔ لیکن اپنی خالہ کے گھر آنے کے بعد نہ جانے کیوں میں اپنے دیور نعیم کی محبت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ میرے دیور ہر گھنٹے بعد میرے کمرے میں چکر لگاتا اور میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا۔ وہ میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیتا تھا تو میرے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ وہ میرے لیے سب سے چھپ کر چاکلیٹ لے کر آتا تھا جو میں بڑے شوق سے کھاتی تھی۔ بس اس چاکلیٹ نے ہی مجھے اپنے دیور نعیم کا دیوانہ بنا دیا تھا۔ کچھ دن بعد میں نے اپنے شوہر سے طلاق کا دعویٰ کر دیا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی اور نہ ہی وہ مجھے کبھی اپنائے گا۔ جب یہ بات میرے دیور کو پتہ چلی تو وہ بہت غصہ ہوئے اور اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا کرنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی اور ہمارے گھر میں قہرام مچ گیا تھا۔ میرے ماں باپ بھی آ گئے تھے۔
اور سب اکٹھے بیٹھ کر بات کر رہے تھے۔ میرا شوہر کہہ رہا تھا کہ میں یاسمین کو نہیں رکھوں گا، لیکن میری خالہ اپنے بیٹے کو کافی ڈانٹ رہی تھی کہ اس میں کیا کمی ہے اور تم اس کو کیوں نہیں رکھنا چاہتے۔ لیکن میرے شوہر شفقت نے ان کو بتا دیا تھا کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں اور میں کبھی بھی یاسمین کو اپنانے والا نہیں۔ اس لیے شفقت نے سب کے سامنے مجھے 3 بار طلاق دے دی تھی۔ لیکن ان سب لوگوں میں میرا دیور نعیم بھی تھا۔ نعیم میرے پاس آیا اور اس نے میرا بازو پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ میں یاسمین کے ساتھ شادی کروں گا اور میں یاسمین سے محبت کرتا ہوں۔ یہ دیکھ کر میرے شوہر کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا تھا اور وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے تھے اور میرے خاندان والوں کو کہنے لگے تھے کہ دیکھ لی اپنی بیٹی کی کرتوت، وہ مجھ سے چوری چھپے اپنے دیور سے ہی ایسے تعلقات بنا رہی تھی، حالانکہ میں نے آج تک دیور کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ میں بالکل اس سے محبت کرتی تھی، لیکن ابھی تک میں نے اس کو اپنے پاس آنے نہیں دیا تھا۔ میرے سسرال والوں میں میری خالہ مان گئی تھی اور اس نے اپنے چھوٹے بیٹے نعیم سے میرا نکاح کرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ سب لوگوں نے رضامندی کر لی تھی اور میرا شوہر گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس نے علیحدہ مکان لے لیا تھا اور وہاں پر شادی کر لی تھی۔ میرے دیور نعیم نے مجھے اپنا لیا تھا اور اپنانے کے بعد وہ میرے سے محبت کرنے لگا تھا۔ میں بھی اس کی محبت میں پاگل تھی اور ہر روز اس کے ساتھ میچ کھیلا کرتی تھی۔ مجھے میچ کھیلنے کے بعد کافی راحت ملتی تھی کیونکہ مجھے نعیم سے محبت تھی اور وہ بہت خوبصورت اور محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا تھا۔ نعیم بس مجھ سے کہتا تھا کہ تم نے کوئی بھی کام نہیں کرنا، میں جب اپنی جاب سے واپس آؤں تو تم ایک اچھا سا جوڑا پہن کر میرے سامنے بیٹھ جایا کرنا، بس پھر ہم ایک دوسرے سے محبت کریں گے اور سو جائیں گے۔ اب یہ ہماری ڈیلی کی روٹین بن چکی تھی اور نعیم مجھے بہت پیار کرتا تھا۔ میں بھی اس کی محبت میں پاگل ہو چکی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔